الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین کا یہ درس جس حدیث پر آج مشتمل ہے وہ یہ ہے، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور جن وادیوں کو تم نے طے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ تھے جو مدینہ کے اندر بیماری کی وجہ سے جہاد کے اندر اور جنگ کے اندر شرکت نہ کر سکے، لیکن اپنی نیتوں کے ساتھ وہ ان تمام کے ساتھ ساتھ رہے اجر و ثواب کے اندر جو بنفس نفیس غزوے کے اندر شریک ہوئے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نیتوں کا اعتبار کیا ہے، اخلاص کا اعتبار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے اب چونکہ ان کے پاس عذر شرعی ہے، وہ جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکتے ہیں، بیمار ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑے کر سکیں، لڑ سکیں، لیکن ان کی نیت صالح اور نیک نیتی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ ان تمام وادیوں میں رہے جو وادیاں تم نے طے کیں، جو تم جہاد کے لیے اپنے آپ کو محنت و مشقت میں ڈالا، ان تمام کے اندر وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے، گویا یعنی اجر و ثواب کے اندر وہ تمہارے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بھی ہم کام کریں وہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور باقی کسی چیز کو نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی طرف، ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں یا غیر مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ رب العالمین اس دنیا میں رکھے، اسلام پر باقی رکھے اور اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے وہ ہم کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔